حاضرین مکرم، خوشبخت ہیں وہ لوگ جو ذکر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور محافل کے اندر حاضر ہوتے ہیں، جن کی روح کی غذا ذکر سرکار دو عالم ہے۔ ظہوری صاحب نے ایک جگہ فرمایا، میں وہاں موجود تھا، ظہوری صاحب نے فرمایا کہ اگر کل بروز قیامت مجھ سے پوچھا گیا کہ ظہوری صاحب تم کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا تھا میں کہوں گا میں قاری زبید رسول کو لے کے آیا۔ یہ جملہ تھا ان کا، اور یہ میں نے اپنی کانوں سے بھی سنا۔ مبارک علی قادری صاحب میرے ایسے شہزادے ہیں، ایسا میرا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، کہ مجھے اس پہ ناز ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ شروع میرے پاس آیا تو سرکار کے ذکر کے حوالے سے اور پھر اشعار سنانے شروع کیے، مدینہ پاک کی تڑپ اس نوجوان کے اندر تھی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ حضور کے ذکر میں آ جاتا ہے نا، وہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ تو مدینہ پاک کی تڑپ اور اس قدر عقیدت اور محبت اس نوجوان کے اندر میں نے دیکھی کہ سرکار کا ایسا کرم ہے کہ اب رہتا ہی ادھر ہے، ریاض میں ہوتا ہے، جب چاہتا ہے مدینہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مجھے فون آ جاتا ہے کہ میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ تو میں مبارک بیٹے کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے ویسے تو بڑے پاکستان میں شاگرد ہیں، لیکن میں کسی کو کہتا نہیں ہوں میرا شاگرد ہے، کیونکہ وہ بعد میں معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ بعد میں کہتے ہیں وہ خود ہی پڑے ہوئے تھے۔ تو اس بیٹے کے بارے میں میرا یہ جملہ ہے، اگر مجھے بھی اللہ پاک نے پوچھا کہ تو کیا لے کے آیا ہے، تو میں کہوں گا میں مبارک علی قادری لے کے آیا۔ یہ مجھے اس شہزادے پہ فخر ہے۔ اب یہ جمعے کو جا رہا ہے پھر، اور میری اس بیٹے سے دعا ہے اس کے لیے کہ وہاں جا کے ہمیں یاد رکھے، اور یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، جو سب سے قریب بندہ ہوتا ہے نا انسان کے، وہ انسان کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس کے پاس روزگار بھی نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے روزگار دیا، دبئی چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر مدینہ پاک چلا گیا، اب سرکار کے قدمین شریفین میں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی میرے ساتھ میرے مدرسے میں معاون ہے، محبت کرنے والا ہے، اور جو شب و روز انسان کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے نا، وہ انسان کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو خالق کائنات کے حضور میری دعا ہے رب کائنات اس نوجوان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔